وأعلمكم وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی نیابت کے لیے منتخب فرمایا، اس لیے کہ انسان کو پیدا کرنے کی دو غایتیں ہیں، ایک غایت تکوینی ہے، ایک غایت تشریعی ہے۔ غایت تشریعی تو وہ ہے جو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ایک غایت وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مقصد، غایت کا مطلب انی جاعل فی الارض خلیفۃ۔ خلیفۃ کا مطلب کیا ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر اقتدار کرنے والا، امر و نہی کرنے والا، یا لوگوں پر جو حکمی اور آمیرانہ پالیسی چلانے والا، یہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتا ہو۔ تنفیذ، لاگو کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے قانون بنانا اور دوسرا ہوتا ہے اس قانون کو لاگو کرنا۔ قانون بناتے تو اللہ ہے، لیکن قانون کو لاگو کرنے کے لیے انسان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قانون کو لاگو کرنے کی ذمہ داری جب اس پر ہے تو اس کے لیے قانون کا جاننا بھی تو ضروری ہے۔ جب وہ جانے گا تو لاگو کر سکے گا۔ اسی لیے جب خلافت کا وعدہ کیا تو بنیادی صفت اور نعمت جس سے نوازا گیا وہ صفت اور نعمت تھی علم کی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خلافت کی بنیاد ہی علم پر ہے۔ اچھا، کلیات کا علم یہ تو ملائکہ کو بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نفس علم میں ملائکہ سے متمیز نہیں ہوئے ہیں۔ خواص سے اشیاء، حکم اشیاء، تراکیب استعمال اشیاء اور تدابیر، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام نے امتیاز حاصل کر لیا فرشتوں پر۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں فلما انبأہم باسمائہم، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو چیزوں کے نام بتائے، اس کے بعد مفسرین اپنی طرف سے واقعے کے پس منظر میں یہ لفظ بھی بڑھاتے ہیں کہ وَذَكَرَ آدَمُ حِكْمَةَ كُلِّ شَيْءٍ الَّتِي خَلَقَ لَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی سکھائی تھی حضرت آدم علیہ السلام۔ سمجھ میں یوں آتا ہے اس زمانے میں خاص طور پر کہ معلم کے لیے سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے تو وہ حکمت ہے۔ حکمت آخری صدی کے تقریباً، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ آخری صدی کے دنیا کے سب سے بڑے ادیب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حکمت کا کوئی ترجمہ اردو میں کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ اتنا جامع لفظ ہے، کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تفسیر پڑھاتے ہوئے کہ حکمت کی کئی ایک تعریفیں کی گئی ہیں۔ کوئی لکھتا ہے اصابۃ القول والعمل، کوئی لکھتا ہے وضع الشیء فی محلہ، کوئی لکھتا ہے الفقہ فی الدین، کوئی لکھتا ہے الفقہ فی القرآن، کوئی لکھتا ہے رقت قلب وغیرہ وغیرہ۔ اور حکمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ ہمارے میدان تعلیم میں حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے
کون سے طالب علم کے ساتھ کس انداز کا رویہ اپنا کر اس کو مستقبل کا معمار بنانا، کس کتاب کو کس سال کس انداز میں پڑھانا۔ میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں، برسوں کا تجربہ ہے ہم لوگ، میں نے جیسے ابھی آپ کو اندر داخل ہوتے ہی کہا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم بہت پرانے فارغ ہیں اور تم لوگ اس کے بعد فارغ ہوئے، ورنہ ہر ایک کا درجہ اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ تو اسے ہی معلوم ہے۔ لیکن تجربہ بہرحال آدمی کو، یہ تجربے پر سے بات یاد آئی، ایک عربی شارح نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج میں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تخفیف صلوات کا مشورہ حضرت ابراہیم نے نہیں دیا، حالانکہ پہلے حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو چکی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا، اور وجہ یہ بتائی حضرت موسیٰ نے کہ انی عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، جس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے بنی اسرائیل کا جو سابقہ پڑا ہے، میں سبق میں ایک بات کہا کرتا ہوں، شاید کسی بچے کو یاد ہو کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں، عربی اول والا ترجمہ یہ ہے، دورے والا ترجمہ یہ ہے۔ تو عربی اول والا ترجمہ تو یہ ہوگا کہ علاج کیا میں نے بنی اسرائیل کا سخت علاج، یہ ترجمہ دورے میں نہیں چلتا۔ دورے والا ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے بنی اسرائیل سے جو پالا پڑا ہے، جو سابقہ پڑا ہے، وہ کسی اور کو نہیں پڑا۔ اس سے ایک بہت بڑے شارح ہیں حدیث شریف کے، ایتھوپیا کے، محمد ابن علی ابن آدم الولوی الاثیوبی، انہوں نے لکھا ہے کہ التجربۃ اکبر المعلمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کی تربیت کا وہ تجربہ نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں کوئی، یہاں پر بھی ایک علمی جملہ کہتا چلوں جو بہت سی جگہوں پر آپ کو کام آئے گا، فضیلت کے اس بات سے افضلیت لازم نہیں آتی، کسی کے لیے کوئی جزوی فضیلت ثابت ہو جانے سے وہ بھی جمیل وجوہ افضل نہیں ہو جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تجربہ، تو تجربے نے فائدہ یہ دیا کہ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کی تخفیف کا مشورہ دیا، اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ تو تجربے والوں سے تجربہ حاصل کرنا چاہیے۔ میں یہ بات اس ضمن میں کہنا چاہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ گزشتہ سال آپ نے نور العزا جس انداز میں پڑھائی ہو اس سال بھی آپ اسی انداز میں پڑھاؤ، ضروری نہیں ہے۔ اپنے مخاطب طلبہ کو دیکھو، ایسا ہوتا ہے ہم لوگ بھی اپنا طریقہ بدل دیتے ہیں۔ میں کبھی کبھی اپنے پاس پڑھے ہوئے شروع کے طلبہ سے پوچھتا ہوں، یعنی جو میرا ابتدائی زمانہ تھا جامعہ میں، کہ بھائی اس زمانے میں میں پڑھاتا تھا، تو وہ آ کر سبق میں بیٹھتے ہیں بیچارے، میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے کیا فرق پایا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اب آپ کافی نزول کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں طلبہ کی ذہنی سطح ذرا اعلیٰ ہوتی تھی، اس کی وجہ بہت سی ہے، ہمارے نزدیک کی وجہ یہ بھی ہے کہ عصر نبوت سے قرب ہوتا ہے جتنا آدمی پہلے کا ہوتا ہے، اور دوری ہوتی جاتی ہے عصر نبوت سے اتنا ہی بعد ہوتا ہے، تو اس کا اثر ذہنوں پر بھی پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ میں نے آپ کی شکایت کا ازالہ کر دیا کہ آپ لوگوں کو بھی کبھی کبھی شکایت ہوتی ہوگی کہ گزشتہ سال کے طلبہ اتنے ہوشیار تھے نہیں، اس سال کے کیوں نہیں ہیں۔ وہ ہوگا، آئندہ سال اور کمزور آئیں گے، اس کے بعد والے سال اور کمزور آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ عصر نبوت سے دوری۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بہت بڑے متصوف اور بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے محدث گزرے، محدث بھی تھے وہ نوجوان تھے، کتابیں لکھتے تھے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر۔ وہاں سے ایک عورت روزانہ گزرتی تھی بڑی خوبصورت، تو اس کو دیکھتے تھے، نگاہیں نیچی کر لیتے تھے، استغفار کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ بچ گئے۔ بڑھاپے میں جب مرض وفات میں مبتلا ہوئے
تو اس عورت کا تصور آیا اور افسوس ہونے لگا کہ یار جوانی میں اس سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، مزہ اڑا لیتا. لیکن احساس ہو گیا فوراً کہ مجھے جس عمر میں پھنسنا تھا وہاں بچا، اور جس عمر میں بچنا ہے وہاں پھنس رہا ہوں. احساس بہت بڑی نعمت ہے. احساس بات سے بات یاد آ رہی ہے. ایک تو ہوتا ہے آپ کوئی غلطی کر جاؤ، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو. یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. میرے استاذ تھے حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے فوائد مکیہ، خلاصہ، جزری سب ڈائریکٹ میں نے حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. وہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، بہت عجیب انداز میں فرماتے تھے، آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، کہ غلطی دونوں سے ہوئی، حضرت آدم سے بھی ہوئی، ابلیس سے بھی ہوئی. فرق یہ ہوا کہ حضرت آدم کو احساس ہوا، اس کو احساس نہیں ہوا. تو پھر اب اس پر جو نتیجہ اخذ کر کے بتلاتے تھے کہ آدم کو غلطی کا احساس ہوا تو آدم کی خطا ان کے حق میں بن گئی سبب عطا، اور استدلال کرتے تھے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، لیکن ثم ہدایت النحو والے، قافیہ والے سمجھ رہے ہوں گے ثم میں کیا کہنا چاہوں. ثم اجتباہ ربہ، عصیان ہے، غوایت ہے، لیکن مقام اجتباء پر پہنچ رہے. کیوں؟ احساس ہوا تھا. اور آگے اس سے قیمتی بات فرماتے تھے جو بہت واقعتاً واللہ بہت قیمتی ہے، کہ آج کل انسانوں میں ایک مصیبت یہ آ گئی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد الزام دوسروں کو دیتے ہیں کہ اس نے مجھے پھنسا دیا، اس نے مجھے بگاڑ دیا، اس کی وجہ سے میں بگڑ گیا، اس نے مجھ کو برباد کر دیا. حضرت آدم نے ایسا نہیں کہا کہ ابلیس نے مجھ کو پھنسایا، ڈائریکٹ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، خود اپنے آپ پر لے لیا. یہ ضروری ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر غلطی آپ کریں اور دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیں، قسم بخدا قیامت تک آپ کو اپنی غلطی کی اصلاح کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو ذمہ دار ہی نہیں بنایا ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے فلاں نے غلطی کروائی. بے شک مانا کہ دوسرے غلطی کرواتے ہیں، لیکن آپ بھی تو عاقل ہیں. کوئی استاد یہ کہے کہ فلاں استاد میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے تو مجھ کو مطالعہ ہی نہیں کرنے دیا، یہ غلط بات ہے. کس نے کہا نہیں کرنے دیا؟ جب آپ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں صاف بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنے گھر جانا ہے، بعد میں اپن بات کریں گے، تو آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ معاف کرنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مطالعے سے فارغ ہو گئے ہیں، ذرا کل بات کریں گے، مجھے ابھی مطالعہ کرنا باقی ہے. صاف بات ہونی چاہیے. لیکن یہ تب ہوگا جب آدمی کے اندر احساس ہو ذمہ داری کا اور اپنی کوتاہی کا بھی. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے، اور اس نیابت کے لیے ہمارے اور آپ کے سردار حضور کو ٹھہرائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی نیابت کو دوسرے الفاظ میں یوں فرمایا گیا کہ انما بعثت معلما. پتہ چلا کہ خلافت کی بنیاد تعلیم و تعلم پر ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تعلیم نام کس کا ہے؟ تعلیم کس کا نام ہے؟ شاید میں اور آپ تو یہ کہیں گے کہ اگر اتنا پڑھا دیا تو تعلیم کا حق ادا کر لیا کہ فاعل مرفوع کیوں ہوتا ہے اور مفعول منصوب کیوں ہوتا ہے، فلاں جگہ مصنف نے اس باب کو مقدم کیوں کیا اور فلاں جگہ اس باب کو مؤخر. بے شک یہ علم کے حقائق و دقائق اور اسرار و رموز ہیں، لیکن ہم حدیث شریف سے حل کر لیتے ہیں نا کہ تعلیم کس کا نام ہے. ہم کیوں کسی کا تذکرہ کریں کہ جس سے کسی کو اختلاف ہو. حدیث شریف نے تو تعلیم کو خود ہی بیان فرمایا، انما بعثت معلما. دوسری جگہ فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ پاک نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں انسانوں کو مکارم اخلاق سکھاؤں، بلندی اخلاق پر پہنچاؤں. یہ وہ چیز ہے جو تعلیم کی اساس اور بنیاد ہے.
اگر آپ کا ایک طالب علم بہت زبردست ترجمہ قرآن پڑھ لیتا ہے، فا اور واو کے فروق بھی بیان کر دیتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن اس کی خود کی عملی زندگی میں قرآن نے اس کو جھنجھوڑا نہیں ہے، تو اس کا کوئی حاصل نہیں، کوئی حاصل نہیں، قطعاً کوئی حاصل نہیں۔ اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں بتاؤں، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں نے پڑھا کہ علم نبوت اور نور نبوت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ علم نبوت اللہ پاک اعدائے اسلام کو بھی دیتا ہے، لیکن نور نبوت اولیاء کو دیتا ہے۔ یہ بہت معنی خیز ملفوظ ہے، چھوٹا سا ہے لیکن بہت معنی خیز ہے۔ علم نبوت تو اعدائے اسلام، چنانچہ ہے ہمارے سامنے، مستشرقین کے پاس کتنے علوم ہیں، او ہو آدمی کی عقل دنگ رہ جائے، کتنے علوم ہیں مستشرقین کے پاس۔ حدیث شریف کی وہ ان نواحی سے خدمتیں کر رہے ہیں جہاں تک ہماری نظر بھی نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ تفسیر سے شغف رکھتے ہیں یا بلاغت سے، کہ کشاف نے جو تفسیر کو کھولا ہے، کشاف میں بڑے بڑے مفسرین وہاں ایسے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ کشاف تو بہت غلط عقیدے والے تھے، زمخشری معتزلی تھے، لیکن علم سے بھری پڑی ہے ان کی تفسیر، غزارت علم کے مالک تھے وہ۔ مگر بات اصل میں یہ ہے کہ نور علم نہیں ہے، اس لیے بین فرق دیکھو گے آپ، دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ روح المعانی کے 5 صفحے دیکھو، کشاف کے 25 صفحے دیکھو، علم تو بڑھے گا، لیکن قلب کو جو سکینت و طمانینت کی کیفیت روح المعانی پڑھ کر ملے گی، وہ کشاف پڑھ کر نہیں ملے گی۔ بنیاد ہے وہ تو۔ نور نبوت ایک مستقل چیز ہے۔ اچھا، نور جب آتا ہے ظلمت آٹومیٹیکلی چھٹ جاتی ہے۔ اب اس زمانے کا بڑا معمہ بھی آپ کے سامنے حل ہو گیا کہ اتنے سب طلباء کے فارغ ہونے کے باوجود، اتنے سب علماء کے ہونے کے باوجود دنیا میں غلط افکار و نظریات بڑھ کیوں رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نور نبوت نہیں پھیل رہا ہے۔ علم نبوت تو پھیل رہا ہے لیکن نور نبوت نہیں پھیل رہا ہے، اور نور کا معدن اور نور کا مرکز و منبع و سرچشمہ زبان نہیں ہے، قلب ہے۔ اس لیے میں بہت عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ قلب کو بنانے پر بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ بالکل سچی بات ہے یہ، اپن سب ایک ہی خاندان کے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ہم علماء اس وقت بشمول من، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اپنے قلب کو بنانے کی قطعاً کوئی محنت نہیں کرتے، اپنی استعدادوں پر نازاں ہیں کہ میں نے آج ہدایہ میں یہ بتایا، میں ایسا سمجھوں میں نے جلالین میں یہ بتایا، اور میں نے ابو داؤد میں یہ نکات ذکر کر دیے، میں مطمئن ہوں، لیکن میرے قلب پر میں نے کتنی محنت کی، میں نے اپنا محاسبہ کتنا کیا، اس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اس لیے آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ طلباء کے پیچھے آپ ڈٹ کر محنت کیجئے، لیکن اپنے آپ کے پیچھے بھی کچھ محنت کیجئے، اپنے آپ کو بھی بنائیے۔ اور بنانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بہت مختصر یہ کہ تسبیحات کی پابندی کیجیے، قرآن شریف کی تلاوت۔ گزشتہ ہفتے میں ترکیسر گیا تھا، بات یاد آئی، تو ہمارے یہاں گجرات میں ایک رواج تھا، ابھی کچھ ہے، مولانا بنیامین صاحب کو بھی معلوم ہوگا، خاص طور پر ہمارے دیہاتوں میں، کہ فجر کے بعد اگر آپ کسی محلے میں سے گزرو، پورے محلے میں سے بڈھے لوگوں کی زور زور سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں۔ شاید یہاں بھی ہو، مہاراشٹر میں مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے گجرات میں تو یہ بات تھی۔ میں نے بچپن میں جب ہم لوگ جمعہ کے دن نکلتے تھے تفریح میں فجر کے بعد، تو ترکیسر کے محلوں میں سے بڈھے لوگ زور زور سے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ تو ایک قاری صاحب کے یہاں میری دعوت تھی جب میں گیا گزشتہ ہفتے، تو ہمارے سب رفقا جمع تھے، اس میں ہمارے حضرت الاستاذ مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں ایک مفتی حمید صاحب، بڑے اچھے محدث ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا، وہ بھی تھے، اور بھی کچھ فلاح دارین کے اساتذہ تھے۔ بات سے بات نکلی، وہ کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب ماحول بہت بگڑ گیا ہے۔ دھیان سے سنو بات میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ ہاں پہلے تو ترکیسر میں قرآن کی آوازیں آتی تھیں، اب نہیں آ رہی ہیں، یہاں کے سب لوگ بگڑ گئے۔ میں نے کہا معاف کرنا، 1-2 منٹ رک جاؤ۔
آپ نے صرف گاؤں کا ماحول تو بگڑتا ہوا پایا اور اس کی شکایت کی. اب میں آپ کو سناتا ہوں. میں نے بھی ایک وقت فلاح دارین کا دیکھا ہے کہ فجر کی اذان ہوتے ہی پہلی صف میں قرآن شریف ایک تپائی پر رکھے ہوئے 4-5 رکھے ہوئے رہتے تھے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب تشریف لا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی تشریف لا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فلاں استاد تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں میں سے کوئی کرتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں. میں نے کہا تو سب سے پہلے اپنے آپ کی شکایت کرو. یہ علماء کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ عوام کی تو شکایت کریں گے, ماحول بگڑ گیا, ماحول بگڑ گیا. امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الادب میں ایک روایت نقل کی ہے, ایما عبد قال ہلک الناس فہو اہلکہم, کہ جو یہ کہتا پھرے کہ لوگ بگڑ گئے, لوگ بگڑ گئے, وہ ان میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہے. وہ ان میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا. اس کی وجہ محدثین نے لکھی کہ وہ ایسا کہہ کر گویا اپنے آپ کو لوگوں سے مستثنا کر رہا ہے کہ میں لوگوں میں نہیں ہوں. ہاں لیکن امام مالک کا ایک قول بھی نقل کیا محدثین نے وہاں کہ اگر کوئی آدمی تحسرا لما وجد فی الناس وتصاغرا لنفسه کہے ایسا تو فلا بأس به, کہ لوگوں کے درمیان پائے جانے والے حالات کے اوپر اس کو بیچارے کو احساس ہو رہا ہے اور وہ حسرت کے مارے کہہ رہا ہے. تو میں آپ سے آج کی اس نشست میں کچھ 2-4 باتیں بنیادی کہنا چاہ رہا ہوں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے, اپنے آپ کو بنانے کی محنت کیجیے. اور ہم لوگ برسوں سے حدیث پڑھاتے ہیں, اس میں ایک جملہ پڑھتے رہتے ہیں. آپ لوگ بھی جب انشاءاللہ حدیث پڑھاؤ گے تو وہ جملے پر پہنچو گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تعلیم فعلی اوقع فی النفس ہوتی ہے بنسبت تعلیم قولی کے. کہی جانے والی بات یہ اتنا اثر نہیں کرتی جتنی کی جانے والی بات اثر کرتی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی واقعتاً, جو بات ہے سچی وہ کہہ رہا ہوں, کہ ابھی مولانا بنیامین صاحب کے ساتھ ہم لوگ گشت کر رہے تھے. میں نے تقریباً مجموعی طور پر درسگاہوں میں استادوں کو جس انہماک سے کام کرتے ہوئے دیکھا, میرے دل میں نے بہت اطمینان کی کیفیت پائی. آپ کو تو معلوم نہیں تھا کہ ناظم صاحب مولانا کو لے کر آنے والے ہیں, لیکن آپ لوگ مجموعی طور پر جس انداز سے کام میں لگے تھے بہت خوشی ہوئی. لیکن اس کو اور آگے بڑھاؤ. اور کسی زمانے میں جب یہ کمبخت آیا نہیں تھا, یہ چھوٹا دجال ہے. گزشتہ جمعہ کو ایک جگہ میں نے تقریر میں یہ بات کہی کہ منی دجال آ گیا ہے. اس کی آنکھ بھی آپ دیکھو بھینگی بھینگی ہے اور کیا ہے وغیرہ وغیرہ. ہاں تو ہاں ایک آنکھ ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایک آنکھ بھی ہے, بھینگی بھی ہے, اور کیا کیا نہیں ہے. تو اس زمانے میں طلبہ خط لکھتے تھے مجھ کو, اور میرے یہاں ایسا تھا کہ اگر جوابی خط لکھو گے تو میں جواب دوں گا, باقی نہیں دوں گا. تو طلبہ لکھتے تھے حضرت کوئی نصیحت کرو, تو میں تو 2 بات لکھتا تھا بھائی, طلبہ کی ہمدردی اور ادائے امانت, یہ 2 جذبات کو لے کر چلو گے تو تدریس کے شہسوار بن جاؤ گے. طلبہ کی ہمدردی, طلبہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھو. نظام مدرسے کا خدا کی قسم تب بگڑتا ہے جب ہم طلباء کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں. غلط بات ہے یار کہ بچے پڑھنے نہیں آئے, ایسے ہی آ گئے ہیں اور کھانے آ گئے ہیں. یہ کبھی نہیں چلے گا. آپ جن کو پڑھا رہے ہو یار, آپ کا جو میدان عمل ہے, جن کے ذریعے آپ کی آخرت بنا رہے ہیں, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری آخرت ان سے وابستہ ہے. آپ انہیں, یہ تو ایسا ہوا, بہت اچھی مثال ہے کہ ایسا ہوا کہ آپ جس زمین کے پیچھے محنت کر کے تخم ریزی کر رہے ہیں, اسی زمین کے بارے میں آپ کے دل میں عقیدت نہیں ہے. وہ زمین بہت گندی ہے یار, یہ زمین تو مفسد ہے, یہ زمین تو فاسد ہے, یہ زمین تو کھاری زمین ہے. تو کیا بیج بو رہے ہو آپ اس کے اندر. اور اب اس کے آپ لوگوں کی برکت سے ایک بات اور یاد آئی حدیث شریف سے دلیل کرتے ہوئے, کہ حدیث شریف میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک. اب آپ جب پہلے دن سے ایسا معاملہ لے کر بیٹھو گے, یہ سب طلبہ ایسے ہی فالتو آ گئے ہیں, کھانے آئے ہیں, تو آپ کے محنت کا کوئی ثمرہ نہیں آئے گا. ایک ایک طالب علم کے بارے میں مثبت سوچ رکھو اور پھر اس کے پیچھے محنت کرو. اچھا کیسی محنت کرو؟ صحابہ کرام والی, رہبانم باللیل فرسانم بالنہار.
گزشتہ کل جب ہم آ رہے تھے تو جیسے ہی اس مدرسے پر نظر پڑی میں نے ڈھیر ساری دعائیں دے دی. اب ہمارے ساتھی میں سے ایک ساتھی یہ بولے کتنا بھاری مینارہ بنایا کیا ہے. میں نے کہا ایسا مت بولو، پہلے دعائیں کرو اس مدرسے کے لیے کہ اس پر نظر پڑتے ہی ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ اس کے حق میں دعائیں کریں. جس جگہ رکیں ادھر رات کو اٹھ کر وہاں کے عملے کے لیے آپ سب کے لیے بھی خوب دعائیں آج اللہ کے پاس کرنے کا موقع ملا، اللہ قبول فرما لے. لیکن میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ رات میں طلباء کے حق میں دعا کرو، بہت کام آئے گی یہ چیز. اگر آپ طلباء کے حق میں روزانہ صرف 10 منٹ دعا کر لو گے، کوئی ناظم کو دکھانا نہیں ہے، اس کو بتانا نہیں ہے، صرف آپ ہیں، آپ کے اللہ ہیں. دیکھو پھر صبح آپ کے سبق میں جان کیسی پڑتی ہے. یہ میرا چیلنج ہے، چاہے آپ بقرعید کے بعد پہلے ہی دن کے سبق میں کر کے دیکھ لینا. طلباء کے حق میں دعا، رہبانم باللیل پھر فرسانم بالنہار. یہی تو صفت آتی ہے نا صحابہ کی کہ رات میں رو اور دن میں شہسوار بن جاؤ. تو مطالعہ بھی کرو اور پھر اللہ کے پاس گڑ گڑا کر دعا کرو. دوسری ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، طلباء کی فہم اب دن بدن زمانے کے اعتبار سے گرتی جا رہی ہے. تو وہ گاڑی اردو اور وہ مشکل ترین الفاظ یہ سب اب نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کامیاب ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے کو کڑوی سے کڑوی دوا شربت کہہ کر پلا دے، بچے کو پتہ بھی نہ چلے کہ مجھ کو. اب اگر کسی کتاب میں کوئی مشکل بحث آئی، مثلا تنازع فعلین، اب آپ پہلے ہی شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ دو یہ اس کتاب کی مشکل ترین بحث ہے اور اس میں بڑے بڑے شراح کو لالے پڑ گئے ہیں، اللہ کرے کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، تو اس میں سے آٹومیٹیکلی 70% طلباء یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیں گے کہ یہ اپنے کام کا نہیں. آپ کو بتانے کا نہیں کہ یہ بحث کچھ مشکل ہے. جب وہ بحث ختم ہو جائے نا، جب ختم ہو جائے طلباء سمجھ لے، اس کے بعد پھر بتانے کا کہ بچوں اس میں تم کو کچھ مشکل لگا. بچے بولیں گے نہیں کچھ بھی نہیں لگا، یہ بہت مشکل بحث تھی، دیکھو تم نے کیسا سمجھ لیا. وہ بلاغت میں ایک بحث آتی ہے، تلخیص اگر پڑھی ہو تو بحث ما انا قلتو، مسند الیہ کی تقدیم وغیرہ کے جو ابحاث ہیں، وہ بلاغت کی بہت مشکل بحث سمجھی جاتی ہے. اس میں سلب عموم، عموم سلب وغیرہ کے چکر سب چلائے جاتے ہیں. لیکن میں اتنے سال سے بلاغت پڑھاتا ہوں، کبھی بھی نہیں بتاتا کہ اس بحث کا نام یہ ہے. پہلے تو یہ اس لیے کہ کہیں سے سن کر آئے ہوں گے کہ بحث مانو کل تو آئے گی تو بہت خطرناک بحث ہے، تو وہ وہیں ہے. میں بولتا ہی نہیں کہ اس بحث کا نام یہ ہے. جب اس کو پورا سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد بولتا ہوں کہ یہ جو گزرا نا وہ ڈیڑیا پاڑا کا بس اسٹینڈ تھا، جہاں جلدی سے کوئی معقول چیز بھی ملتی نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ تو طلباء کے ذہنوں کی سطح کو دیکھ کر کام لو. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم ایک جگہ اساتذہ کو کچھ بات کر رہے تھے، میں وہاں موجود تھا گجرات کے کسی مدرسے میں. حضرت نے فرمایا مطالعہ جی بھر کر ہر کتاب کا کرو، لیکن طلباء کو اتنا ہی دو جتنا ان کی سطح سے مناسب ہو رہا ہو. ان کی سطح سے بلند و بالا بات نہیں ہونی چاہیے. بلند و بالا بات ہو تو اس کو آسان الفاظ میں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں نصاب تعلیم کو ادھر ادھر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا نظام تعلیم کو بدلنے کی ضرورت ہے. نہیں قدوری مانتا ہوں میں کہ مشکل ہے، مانتا ہوں میں سلم مشکل ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ اس کو آسان کر کے پڑھا دو. اگر کوئی دیکھو کیسا ہے، اگر کوئی مریض ٹیبلٹ لینے کو مشکل سمجھ رہا ہو تو اپن کیا کریں گے؟ پیس کر شربت بنا کر پلا دیں گے. اس سے بھی اگر اس کو گریز کرنے کو، اس کی طبیعت گریز کرنا چاہ رہی ہے تو پھر سلائن چڑھا دیں گے. بھائی تجھے تو دوا پہنچانا ہے نا کسی بھی طریقے سے. معلم کا کام یہ ہونا چاہیے. اس لیے میں مولانا سے بھی کہتا ہوں، ایک کتاب ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی، الوسائل التعلیمیہ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھانے میں کون کون سے وسائل اپناتے تھے، وہ کتاب کا غالباً اردو ترجمہ ہو چکا ہے، مجھے اس کا نام مستحضر نہیں ہے. وہ کتاب
ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے طریقے آپ میں سے ہر استاد کے پاس ذاتی طور پر ہونی چاہیے، وہ پڑھو۔ دوسرا بزرگوں کے حالات بھی پڑھو، بزرگوں نے کس طرح پڑھایا ہے، انہوں نے کیسی قناعت کی زندگی گزاری ہے، اس کو پڑھو۔ طلباء کے ساتھ اپنا ربط خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ یہ جملہ بڑا جامع بول رہا ہوں، جب آپ کا ربط طلباء کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ ہوگا تو کوئی مفاد بیچ میں نہیں آئے گا، نہ تو معاف کرنا مجھ کو، بہت معاف کرنا، نہ چمڑی کا مفاد بیچ میں آئے گا، نہ مالداری کا مفاد بیچ میں آئے گا، نہ تقرب کا مفاد بیچ میں آئے گا، نہ کوئی، کیونکہ بنیاد آپ نے رکھی ہے بھائی مجھے اس طالب علم کو مستقبل میں کام کا بنانا ہے، اب چاہے وہ کسی بھی گھرانے کا ہو، کسی بھی گھرانے کا، اور ہر طالب علم میں اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں، حضور نے الگ الگ صلاحیتوں کو الگ الگ جگہ استعمال کیا تھا۔ بس یہ آخری بات کر رہا ہوں کہ دیکھو خواب دیکھا تھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے اذان کا، انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو دماغ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اذان کا شرف انہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن اذان کے لیے صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت کی ضرورت تھی، اندھا صوتن، بلندی صوت، وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ میں نہیں پائی جاتی تھی، بلال حبشی میں پائی جاتی تھی، تو وہ ذمہ داری بلال حبشی کو دے دی، ان میں وہ صلاحیت تھی تو ان کو وہ ذمہ داری دے دی۔ اب اس پر صحابہ نے کبھی اعتراض کیا؟ تو ہم لوگوں کو بھی ماشاءاللہ آپ سب حضرات مثبت سوچ کے حامل ہیں، لیکن کبھی کسی کو کوئی کتاب مل گئی، کبھی کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی، تو ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بڑوں نے ان کے اندر اس چیز کی یہ صلاحیت محسوس کی ہوگی تو ان کو یہ ذمہ داری۔ دوسری بھی حکمتیں لکھی ہیں کہ حضرت بلال کو اس لیے اذان کی ذمہ داری دی تھی کہ انہوں نے احد احد کی صدائیں لگانے کے لیے گرم گرم چٹانوں پر مصیبتیں جھیلی تھیں، اس کا بدلہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ دیا کہ بلندی پر چڑھا کر احد احد کی صدا انہی سے دلائی گئی۔ وہ ایک مستقل بات ہے، وہ سب درسی باتیں ہیں، لیکن یہاں اپنے بات سے متعلق یہ بات ہے۔ اور دیکھو دوسری ایک بات یاد آ گئی تو ختم کرنا چاہ رہا تھا، ابھی جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ چلا، میری اپنی انفرادی رائے تو یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم علماء ہیں۔ میں بچوں کو کہا کرتا ہوں، پڑھے ہوئے بچوں کو معلوم ہوگا کہ میرا رونا برسوں سے یہ ہے کہ ہم علماء اپنے بیانوں میں امت کو طلاق کا طریقہ کیوں نہیں سکھاتے، کیوں نہیں سکھاتے؟ ہم اپنے طلباء کو بھی نہیں سکھاتے نا یار۔ کتاب الطلاق کس انداز میں پڑھائی جاتی ہے وہ اپن سب اپنے گھرے بانوں میں جھانک کے دیکھو۔ طہارت میں جو تقریریں ہوتی ہیں، صلاۃ کے راز پر جو تقریریں ہوتی ہے، اس کے اسرار پر، رکوع 1 اور سجدہ 2 اس پر جو چلتے ہیں، ہاں نہ طلاق گئے کام سے، کیونکہ وہ تو بس ایسے ہی چل رہا ہے، ترجمہ کر نہ تھوڑا سا سمجھتا جا۔ نہیں، عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اور طلاق پر جو اعتراض ہو رہے ہیں وہ سمجھاؤ۔ طلاق کا اگر طلاق ثلاثہ کی شناعت و قباحت امت کے سامنے پہلے سے آئی ہوتی تو امت میں طلاق ثلاثہ اتنی رواج پذیر نہ ہوتی، اور نہ ہوتی تو ہماری ان خواتین کو عدالت میں جانا نہ پڑتا تو یہ لوگ ہمارے دوست بن کر سامنے کھڑے، لیکن امت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ کبھی کسی بھی مولوی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ طلاق حسن احسن بیدی جمعہ میں کوئی بیان کرتے ہوئے سنا؟ نہیں سنا۔ تو آپ بولو کہ حضرت یہ بھی بیان کرنے کا طلاق کی سکھانی پڑتی ہے؟ ہاں، اورنگ آباد میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ طلاق دینے کا طریقہ بھی سکھانے کا رہتا ہے کیا؟ یہ تو توڑ ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ نے برجستہ میری مدد فرمائی میرے اساتذہ کی توجہات سے کہ نبی کو قرآن نے طلاق دینے کا طریقہ سکھایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تو کیا آپ ایسا بولو گے کہ اللہ توڑ کروا رہا ہے؟ تو یہ بھی اپنے بچوں کو اس میں بھی تیار کرو، ان ابواب پر بھی محنت کرو۔ کتاب الطہارت میں نور الازا میں قدوری میں اگر کتاب الطہارت ہو تو شرع وقایہ میں کچھ ہو گئی ہے تو ذرا اس کو ایسا کرو کہ لے کر چلو، ہدایہ میں تھوڑا تیز چلو۔ گزشتہ ہفتے ایک بات اور سیکھنے کو ملی، مولانا ترکیسر گیا تھا تو حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ ہمارے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، تو میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ بخاری شریف کتنی ہوئی؟ اس نے کہا کہ حضرت نے اس سال ابواب الوحی سے شروع ہی نہیں کیا، کتاب الفتن سے بخاری شروع کروائی۔ دیکھو سیکھنے کو مل گیا، کہاں سے شروع کروائی؟ بخاری
چھوڑ دو اس کو، کیف کان بدء الوحی، کتاب الایمان وغیرہ سب، کیونکہ اب معتزلہ اتنے زیادہ نظر نہیں آتے ہیں، کفر دون کفر، یہ سب کے چکر میں کتاب الفتن سے حضرت نے بخاری شریف شروع کروا دی، اس لیے کہ یہ دور ہی فتن کا دور ہے، یہ اپنے بڑوں سے سیکھنے کو مل رہا ہے نا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں، آپ کے سامنے ذکر کی، واقعتاً آپ کے طلباء کو دیکھ کر